میرے عزیزو، یہ غریب نواز کے کرم ہی کی تو بات ہے کہ آپ نے اپنے دربار میں سب کو قبول کیا ہوا ہے، سب کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں میرے عزیزو، کرم کتنا ہے غریب نواز کا کہ مسلمان تو جا ہی رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو غیر مسلم بھی آپ کے دربار میں جا کر کے حاضری دیتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو۔ میرے عزیزو، ہر دھرم کا ماننے والا شخص بارگاہ غریب نواز میں حاضری دیتا ہے۔ اب آپ بات کریں گے سیلیبریٹیز کی، آپ بات کریں گے مشہور لوگوں کی، فیمس لوگوں کی، تو میرے عزیزو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے غریب نواز کے دربار میں حاضری نہ دی ہو۔ اب بارگاہیں تو اور بھی ہیں، اللہ کے ولیوں کی کمی نہیں ہے ہندوستان کے اندر، لیکن سلطان الہند اور سلطان الاولیاء ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ غریب نواز کو میرے عزیزو اللہ نے وہ مقام و مراتب عطا فرمائے ہیں کہ ہر دھرم کا ماننے والا آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ہر دھرم کا ماننے والا یہ جانتا ہے کہ یہاں آ کر کے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ضرور ہوا کرتی ہے، یہاں آ کر کے جو منت مانگی جائے وہ منت پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں پاک بھی جا رہے ہیں، ناپاک بھی جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیں ہر قسم کا انسان جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناپاک اگر گیا ہے وہاں پر کہ جن کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہیں ہے، اگر وہ ایسا شخص گیا ہے تو اس کو جلا دیا گیا ہو، یا اس کو میرے عزیزو پٹک دیا گیا ہو، یا پھینک دیا گیا ہو۔ نانا میرے عزیز، غریب نواز نے سب کو قبول کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، یاد رکھنا ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں جمالی اور ایک ہوتے ہیں جلالی ولی۔ آؤ میں آپ کو لے کر کے اجمیر چلتا ہوں۔ اب سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے میرے عزیزو، بارگاہ غریب نواز میں ایک عورت ایسی آئی کہ جس کے پاس میں کوئی بچہ نہیں ہے، بچے کی آس لے کر کے وہ آئی ہے، اس کے گھر میں بھی کوئی پھول جیسا بچہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی ایسے سینکڑوں وہاں پڑے ہوئے ملیں گے بارگاہ غریب نواز میں کہ جو بچے کی آس لے کر کے آتے ہیں، بچوں کی منتیں مانگ کر کے آتے ہیں کہ ہمیں بچہ مل جائے، ہماری بھی گود بھر جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہی دربار ایسا ہے کہ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ عورت آئی نا میرے عزیزو، دعا مانگی اس نے دل سے، اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی۔ وہ بچہ سال بھر کا ہوا نا میرے عزیزو، تو وہی عورت شکرانے کے لیے اس بچے کو دربار غریب نواز میں حاضری دلانے کے لیے لائی۔ جب وہ آئی نا تو غریب نواز کا جہاں مزار بنا ہوا ہے اس کے پاس ہی ایک اور مزار تھا، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ اور دیکھو ہر مرید کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر کے قریب دفنایا جاؤں، اور ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی عظیم ہستی کے قریب دفنایا جاؤں تاکہ ان کی قربت کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے، میری بھی مغفرت ہو جائے۔ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ولی تھے، لیکن میں نے کہا نا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں جلالی، ایک ہوتے ہیں جمالی۔ تو وہ جو دوسرے والے اللہ کے ولی تھے غریب نواز کے مزار سے، جن کا مزار کچھ دوری پر تھا، وہ عورت بچے کو لے کر کے آئی میرے عزیزو، لیکن ہوا یہ کہ اس بچے نے وہ جو اللہ کے ولی تھے ان کے مزار کے قریب پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کیا نا تو انہیں جلال آ گیا، اور ایسا جلال آیا کہ ایسا اچھال آیا پھر کہ وہ بچہ اوپر اڑا اور نیچے آ کر کے جب گرا تو اس کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ بچہ مر جاتا ہے میرے عزیزو۔ غور کرنا میرے عزیزو اس بات پر، یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ جو غریب نواز کی شان میں بھونک رہے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، غریب نواز ان کو بھی ضرور سبق سکھائیں گے۔ ولیوں سے ٹکرانے والے، ولیوں کی شان میں بھونکنے والے، ولیوں کی گستاخی کرنے والے، ابھی انہوں نے صرف جمال دیکھا ہے، ابھی جلال نہیں دیکھا ہے۔ اب جب اس بچے کا انتقال ہوا، وہ بچہ مرانا میرے عزیزو، اس نے دم توڑا تو وہاں بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ اس عورت نے زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ میں نے تو کتنی منتوں سے یہ بچہ مانگا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، رونے لگی۔ اب مجھے بتانا آپ کہ بہت زیادہ دعاؤں کے بعد میں، شادی کے بہت سالوں کے بعد میں اگر بچے ہوا کرتے ہیں نا، اور اس بچے کو کچھ ہو جائے نا میرے عزیزو، تو ماں باپ کا دل تڑپ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جب وہ رونے لگی نا میرے عزیزو، وہ عورت رونے لگی تو میرے غریب نواز نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ نے اس بچے کو دوبارہ زندگی بخشی۔ اب سننا، بتانے کا جو مقصد ہے نا میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ وہ بچہ تو زندہ ہو گیا،
لیکن دربار غریب نواز میں جو جلالی ولی لیٹے ہوئے تھے، میرے غریب نواز نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اب میرے دربار میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں اور تم چلے جاؤ۔ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ علامہ ارشد القادری نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہاں اور بھی مشائخ، اولیاء کرام اور بھی میرے عزیزوں وہاں موجود تھے، سب نے یہ منظر دیکھا کہ قبر پھٹی، اللہ کے ولی اس قبر سے نکلے، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں پھر وہ کہاں جاتے ہیں۔ میرے غریب نواز نے فرمایا تھا کہ یہ میرا دربار ہے، یہاں تو ہر شخص آئے گا، یہاں ہر قسم کا انسان آئے گا، پاک بھی آئیں گے، ناپاک بھی آئیں گے، جن کو تمیز نہیں ہے آنے کی وہ بھی آئیں گے، ہر طرح کا انسان آئے گا۔ تو یہاں جلال سے نہیں بلکہ جمال سے کام لیا جائے گا، ایکسپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ تم جلالی ہو تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ قبر پھٹی اور نکلے قبر سے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب پوچھا لوگوں نے مشائخ اعظام سے جو دوسرے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اولیاء کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہی بات بتائی۔ اس بچے کے ساتھ میں جو واقعہ پیش آیا ہے، غریب نواز کو یہ بات پسند نہیں آئی، اسی لیے یہ قبر پھٹی ہے، وہ اللہ کے ولی اس میں سے نکلے ہیں، اب انہوں نے اپنا مقام بدل لیا ہے، وہ دوسری جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔